آخری سندیش، آخری لیٹر اور آخری نامہ اس قرآن مقدس کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورہ والعصر ہے، جس کے الفاظ مختصر ہیں لیکن اس کے معنی مفاہیم بڑے وسیع ہیں۔ اس سورہ کی عظمت کے لیے یہ بتا دینا کافی ہے، اللہ تعالی قرآن کریم کے بجائے صرف اس سورہ کو نازل کر دیتا نا انسانوں کی ہدایت کے لیے، سعادت کے لیے، دارین کی فلاح کے لیے، مقصد زندگی کی ادائیگی کے لیے یہ سورہ کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے زمانے کی قسم کھا کر دراصل ہم انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے انسان، اگر تو زمانے سے یہ پوچھے گا، یہ سوال کرے گا، یہ دریافت کرے گا کہ اے زمانہ، کامیاب کون ہے، ناکام کون، اے زمانہ فائدے میں کون ہے اور گھاٹے میں کون، ایسے لوگوں کی ہمیں ایک فہرست دو، ایک چارٹ پیش کرو۔ یہ سوال جب آپ زمانے سے کرو گے تو قسم ہے زمانے کی، زمانے کے ہر دور، زمانے کے ہر گوشے، زمانے کے ہر باب اور زمانے کے ہر پیج اور صفحے سے یہ آواز آئے گی، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ساری انسانیت خسران میں مبتلا ہے، سب گھاٹے میں ہے، سب نقصان میں ہے۔ محفوظ نقصان سے وہ لوگ ہیں جو موحد ہیں، ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے گھاٹے اور خسارے سے محفوظ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی سنت کے مطابق گزرتی ہے، متبع سنت ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں۔ وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو اس توحید کی اور اس اتباع سنت کی، اطاعت رسول کی دعوت دنیا میں بآواز بلند دیتے، اور جب اس دعوت توحید بلند کرنے کے نتیجے میں انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے تو پھر اس پر وہ صبر کا اور ثبات کا مظاہرہ۔ اللہ تعالی نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے اللہ تعالی نے زمانے کو ایک سچی حقیقت پر گواہ بنایا۔ کامیاب وہ ابھرے، دیکھو جس کے اندر قوت ایمانی تھی، توحید والا تھا۔ زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ نمرود بڑی شان شوکت والا بادشاہ، لیکن زمانہ گواہ ہے کہ وہ خائب رہا، خاسر رہا، گھاٹے میں رہا، ہلاک ہو گیا، ایک ہی مچھر نے اس کا کھا گیا سارا۔ اور زمانہ اس سچی حقیقت پر بھی گواہ ہے کہ ان کے برخلاف ابراہیم کمزور تھے، لیکن قوت ایمانی تھی، ابراہیم جیسا ایمان آج بھی ہو جو ابراہیم
سا ایما پیدا آپ کر سکتی ہے اندازے کر سکتا. اس بنیاد پر اللہ نے انہیں عزت دی اور اس بنیاد پر اللہ نے ان پر آگ کو گلزار بنا دیا. اس بنیاد پر وہ اللہ کے خلیل بن گئے، وہ ابو الانبیاء. اور زمانہ گواہ ہے اس حقیقت پر کہ فرعون بڑا ظالم تھا، عرش والا تھا، فرش والا تھا، بڑے بڑے محل والا تھا، بڑی فوجیں اس کے پاس تھی، لڑاکو. لیکن کیونکہ کمی تھی ایمان کی کمی، اللہ کو مانتا نہیں تھا. اس بنیاد پر آپ جانتے ہیں کہ وہ سمندر کی لہروں نے ایسا اس کے رخسار پر تھپیڑا مارا، پانی پی 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 کے مر گیا. اور زمانہ اس سچی حقیقت پر گواہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کمزور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عزت دی، شان و شوکت دیا، اور اسی فرعون کے عرش کا، اسی فرعون کے چشمے کا، اور اسی فرعون کے محل کا وارث بنا. جنہوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، جنہوں نے اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، اور جو اللہ کے اچھے اچھے نام، بلند پایا صفات ہیں، ان پر ایمان. میرے بھائیوں، اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر ایک اور پیغام، میسج ہمیں دیا ہے. قسم ہے زمانے کی، اللہ قسم کھاتا ہے اس چیز کی جو ہم انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. اللہ نے جو زمانے کی قسم کھائی، قسم کھا کر اللہ نے زمانہ یعنی وقت یعنی سمے یعنی ٹائم کے مہتو کو، اس کی اہمیت کو ہمارے ذہن و دماغ میں اتارا. کامیاب ہونا چاہتے ہو نا تو خراٹہ لینے سے نہیں ہوگا، وقت کی قدر کرتے. زمانے کے پردے پر جو ریفارم، جو مصلحین، جو فلاسفر، جو سائنسداں، جو بڑے محدثین، جو بڑے علماء چمکے ہیں یا ظاہر ہوئے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے وقت. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا عبدالسلام، جنہوں نے حدیث کی ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کی شرح امام شوکانی نے نیل الاوطار سے. یہ امام ابن تیمیہ کے دادا وقت کو کتنا اہمیت دیتے تھے، اس کی قدر کرتے تھے. ان کے پوتا امام ابن تیمیہ کے بھائی بتاتے ہیں کہ میرے دادا جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے نا تو ہمیں ایک کتاب دیتے تھے کہ اس کو زور سے پڑھو، جب تک ہم بیٹھے رہیں یہ وقت میرا لاس نہیں جائے، زور سے پڑھو تاکہ آواز ہم سنتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رات میں 10 بار 12 بار 15 بار جاگتے، چراغ جلاتے، کچھ مسودہ لکھتے، نبی کی حدیث کو لکھتے، پھر تھوڑی دیر آرام کرتے، پھر بیدار ہوتے، پھر کچھ لکھتے حدیث، پھر ادھر سوتے. اس طرح سے 15-20 بار ان کا معمول تھا کہ مہینوں سے اس شخص نے خشک روٹی پر گزارا کیا ہے. ایسے کوئی امام بخاری نہیں بنا. اللہ نے ٹائم کی، سمے کی اہمیت کو بتایا. ٹائم از گولڈ، وقت کی قدر کرو.
آج جتنے ننگے، جتنے بھیک منگے اور جتنے مخلوق الحال پھٹیچر لوگ نظر آئیں گے رسید لے کے، بھیک مانگنے والے، جعلی مدرسوں کی رسیدیں کاٹنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وقت کی قدر. مغربی ممالک، امریکہ، یورپ، دنیا، زمانہ بہت سارا عیب ہے، بہت ساری خرابیاں ہیں ان میں، لیکن ایک بڑی خوبی ہے ان کے اندر کہ وہ وقت کے بڑے پابند ہیں. آج کا نوجوان، یہ نوجوان، اس کو کیرم بورڈ کھیلنے سے، اس کو تاش کی پٹیاں پلٹنے سے، اب سنیما دیکھنے سے، اب موبائل میں تصویریں، گندی فلمیں، ٹک ٹک دیکھنے سے فرصت ہے. یہ ہمارے بوڑھے ہیں جو مسلمان بھائی بزرگ، ہی چائے کھانے میں ایک چائے کے لیے تم ان کا 2 گھنٹہ لے سکتے. چوراہے پر بیٹھ کر وقت ضائع کر رہا ہے، چائے پہ چائے پیے جا رہا ہے، سیاسی تبصرے کر رہا ہے، بلا وجہ فلاں کا بیٹا ایسا، فلاں کی بہو ایسی. اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر میرے بھائیوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں، اللہ نے زمانے کی قسم سے فائدہ اٹھا لو، ورنہ تو یہ وقت تمہیں سبق سکھائی دے. اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں فرض کی ہیں ہمارے اوپر، آپ جب غور کرو گے تو دیکھو گے کہ ساری عبادتوں کو اللہ نے وقت کے ساتھ مربوط کیا ہے، کوئی ان ٹائم نہیں ہے. نماز وقت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے ساتھ نماز کو اللہ نے فرض کیا. وقت پر نماز، ٹائملی نماز پڑھو گے تو نماز ہوگی اور ادا نماز ہوگی، اور ڈیلے کر کے پڑھو گے تو وہ نماز آپ کی قضا ہوگی. رمضان جو آپ روزے رکھتے ہیں نا، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف جاڑے جاڑے میں رکھ لیجئے گا. مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ میں نے پڑھا، کہتے ہیں کہ جب وہ شاہ بانو کیس جو چل رہا تھا نا، تو میں کئی بار لکھنؤ سے مجھے راجیو گاندھی وزیر اعظم سے ملنے جانا ہوا. ایک بار میں نے کہا راجیو جی، رمضان میں، گرمی کے موسم میں، جلدی کیجیے اس کو حل کیجیے، رمضان میں اور گرمی کے موسم میں مجھے آنے جانے، سفر کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی. راجیو گاندھی نے کیا کہا کہ یہ روزہ آپ لوگ جاڑا میں کیوں نہیں رکھ لیتے؟ مولانا دراصل دعوت سے ہماری غفلت پر اس واقعے کو لکھا کہ ہم نے اس ملک، اس وشال دیش ملک، عظیم وسیع ملک کے وزیر اعظم کو یہ تک نہیں بتا سکے کہ اسلام کا جو قانون ہے اس کے اندر ذرہ برابر بھی ہم رد و بدل نہیں کر سکتے. اسے پتا نہیں کہ یہ روزہ جو ہے سال کے ایک مہینے کے ساتھ خاص ہے، حج کا ایک دن ہے، خاص ہے ایام اس کے. ایک آدمی اگر عرفات اس میں چھوٹ گیا، اس کا عرفہ کا وقوف نہیں ملا 9 ذی الحجہ کو، 364 دن بھی وہ اگر میدان عرفات میں بیٹھا رہ جائے گا تو اس کا حج نہیں. دنیا اس کو حاجی صاحب نہیں کہے. ٹائم ہے چیز کا، ٹائم. ایک مدت جب گزر جائے، 1 سال کا حولان حول، تب زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ بولیے، واجب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادتوں کو باؤنڈیڈ بائی ٹائم، وقت کے ساتھ مربوط اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے بندوں، مسلم نوجوانوں، تم وقت سے فائدہ اٹھاؤ، اس لیے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا. قیامت کے دن اللہ تعالی بات کرے گا. جو لوگ پابندی سے میرا خطبہ سنتے ہیں یا خطبہ جمعہ، میں نے بتایا کہ ہر شخص سے اللہ
ڈائریکٹ، کسی انٹرپریٹر کے بغیر، کسی ترجمان کے بغیر اللہ ڈائریکٹ بات کرے، ہے نا؟ اللہ ایک سوال یہ بھی کرے گا کہ عن عمرہ فیما افنا لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربعین عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا۔ یہ نیسیسری سوالات ہوں گے جو اللہ ہر شخص سے پوچھے، ایک قدم آگے لے، رک ٹھہر، پہلے سوال کا جواب دے تب قدم آگے بڑھاؤ۔ اس میں سے جانتے ہیں آپ، دو سوال کا تعلق وقت سے، ان عمر ہی فیما اپنا لائف، 70 سال 80 سال کی زندگی کہاں گنوا کے آ گئے، اور اس میں ایک گولڈن پیریڈ تھا جوانی کا، جس میں تمہاری میموری مضبوط تھی، محفوظ تھی، جوانی دیوانی جس میں تمہارے اعصاب مضبوط تھے، جوانی جس میں اگر تم چاہتے تو سمندر کو پاٹ سکتے تھے اور پہاڑوں سے چشمہ نکال سکتے، اس جوانی کو کہاں کیسے لگا، موبائل دیکھے گئے، فلم دیکھنے میں، سیکسی فلم دیکھنے میں نظر گزار دیا۔ یہ دو سوال ایسا ہے جس کا تعلق میرے بھائیوں وقت سے ہے، دل پہ آ رہی ہے، کیوں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی؟ اس لیے یہ وقت ہمارے لیے، ہماری ترقی کے لیے بہت مفید۔ آپ بزنس مین ہیں، وقت پر دکان کھولو نا، وقت پہ بند کرو نا، چلے جائیے مارکیٹ میں، مارواڑی کی دکانیں آن ٹائم کھلتی ہے، مسلمان کی دکان 1 گھنٹہ لیٹ، کیا ایسا نہیں؟ یہ وہ قوم ہے جس کو نیند بہت آتی ہے، مسلم قوم، اور جیسے ہی یہ سونے جاتی ہے یہ خراٹا لینے لگتی ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر ٹائم کی اہمیت، سمے کا مہتو ہے جو گزر جائے گا نا، پھر جب آپ جوانی سے بوڑھے ہو جاؤ گے، پھر جب بوڑھے ہو گے اور موت کو سامنے دیکھو گے تو اس وقت دھاڑے مار مار کر اللہ سے کہو گے کہ اللہ تھوڑا ڈھیلے کر موت کو، کچھ ہم صدقہ کر لیں، کچھ تیری راہ میں خرچ کر لیں۔ مرنے کے بعد بھی اللہ کے سامنے سورہ سجدہ میں اللہ نے فرمایا کہ جب کاش نبی آپ دیکھتے کہ جب یہ کھڑے ہوں گے نا رب کے سامنے تو یہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ بار بار مرنے کے بعد اگر خالی ہاتھ چلے گئے، اگر آپ نے اپنے نامہ اعمال کو شرک اور بدعت کے گندے رنگ سے رنگ لیا، اگر آپ کے نامہ اعمال میں سنت نبوی کی تابانی اور چمک نہیں آئی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دھاڑے مار مار کر اللہ پھر لوٹا دیجیے نا دنیا میں، دیکھیے گا کتنا نیک عمل کر کے ہم آتے۔ اللہ کے بندو، دنیا اور آخرت میں اگر پروگریسنگ چاہتے ہو، ترقی کرنا چاہتے ہو، امپروو چاہتے ہو، تو یاد رکھیے وقت کی قدر، زندگی کا ایک روٹین بنا لیجیے، اس وقت ناشتہ، اس وقت سونا، اس وقت دکان، اس وقت فلاں کام، اس طرح سے آپ کامیاب۔ ایک اور رب العالمین نے جو زمانے کی قسم کھائی ہے نا، وہ دراصل ہمیں ایک احساس دلایا ہے، دیکھ تم نہ سویا ہوا ہے، تم کو نہ پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ زمانے کی جو چکی چل رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہوتی ہے، ابھی نومبر جا رہا ہے، دسمبر آئے گا، 24 جائیں گے، 25 آئیں گے، ارے چل رہا